آج کا وظیفہ بھی پہلے وظائف کی طرح انتہائی قیمتی وظیفہ ہے، انتہائی مستند ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ تعالی نے الدعوات الکبیر میں اس کو ذکر کیا ہے، امام ترمذی نے بھی اس کو ذکر کیا، اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ انتہائی مجرب وظیفہ، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے قرض جن کی جان نہیں چھوڑتا۔ ہمارے ملک میں ہر دوسرے بندے کا یہ مسئلہ، قرض بہت چڑھ گیا، گھر چھوڑ کے بھاگ گئے، لوگ تنگ کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو دنیا چھوڑنے کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ قرض مانگنے والوں کی پریشانی سے تنگ آ کر میں نے دیکھا لوگوں کو گھر چھوڑ کر بھاگتے ہوئے۔ اس لیے ان کے لیے انتہائی قیمتی وظیفہ، اور وہ لوگ جو مسکینی کا، غریبی کا، فقیری کا، بے روزگاری کا رونا روتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہت قیمتی دعا ہے۔ اور اس دعا کو پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ یا 11 دفعہ اس کو پڑھا جائے، اور صبح شام ایک تسبیح اس کی جائے، اول آخر درود شریف ضرور پڑھا جائے۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھا جائے۔ جمعۃ المبارک کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد اس وظیفے کا اثر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اسی مناسبت سے آج جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ آپ لوگوں کی جناب میں پیش کر رہا ہوں۔ جمعے کی نماز سے یوں ہی سلام پھریں، اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یہ ذہن میں رکھا جائے۔ درمیان کے اندر 70 دفعہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے، انتہائی مختصر وظیفہ۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کاروبار میں بندش ہے، کاروبار نہیں چلتا، دن بدن تنگ دستی، فقر و فاقہ، محتاجی نے کمر توڑ رکھی ہے، بندش کا رونا روتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کے بعد 100 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھیں۔ جن کو ملازمت نہیں ملتی، بے روزگار لوگ، ان کو روزگار ملے گا، اور جن کے کاموں کی بندش ہے، اللہ کے فضل سے وہ بندش ٹوٹ جائے گی۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے ہر طریقہ آزما لیا مگر ہمارے پاس رزق آتا بھی ہے، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، مقدمات میں، بیماریوں میں، عدالتوں میں، کچہریوں میں، بیماریوں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے، وضو بے وضو کسی بھی حالت میں اس کی کثرت رکھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت غنا بھی عطا فرمائیں گے اور ان پریشانیوں سے چھٹکارا بھی عطا فرمائیں گے۔ اب ہم آتے ہیں اس وظیفے کی طرف۔ ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا۔ وہ آدمی کون؟ مکاتب غلام۔ مکاتب غلام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلام
اپنے آقا سے کتابت کا معاملہ کر لیتا ہے، آقا اس کتابت کے معاملے پر اس کو آزادی دے دیتا ہے، اس کی آزادی گویا کہ کتابت پر معلق کر دیتا ہے۔ سادہ لفظوں میں آقا کہتا ہے کہ اتنے پیسے اگر تم مجھے دے دو گے تو تم آزاد ہو، یعنی آزادی دی اور اس کو اتنے پیسوں کے ساتھ معلق کر دیا۔ تو وہ مکاتب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں بدلے کتابت کو یعنی اس کے پیسوں کو ادا کر کے آزادی حاصل کر لوں، مگر یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں عاجز آ گیا ہوں، فاعنی، آپ میری مدد کیجیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یہ وظیفہ عطا فرمایا۔ مدد کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اس کو مال دے دیتے، ممکن ہے کہ اتنا مال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی نہ ہو، مگر اس کی ضرورت اس سے زائد تھی، وہ مال بھی دے دے اور آئندہ کے لیے بھی وہ مال بھی ادائیگی کا تو سبیل پیدا ہو جائے اور آئندہ کے لیے بھی اپنی باقی زندگی گزارنے میں آسانی ہو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تجھے ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اگر تیرے اوپر پہاڑ جتنا قرضہ، صرف پہاڑ جتنا ہی فرمایا، جبل کبیر کا لفظ ہے، بڑے پہاڑ جتنا قرضہ بھی اگر تیرے اوپر ہوگا تو اللہ رب العزت اس دعا کی برکت سے، ان کلمات کی برکت سے، اس ورد اور وظیفے کی برکت سے سارا قرض ادا فرما دیں گے، یعنی غیب سے انتظام فرما دیں گے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ توجہ سے ذرا سنیں۔ ایسے وظائف میں دو چیزیں شرط ہوتی ہیں، ایک یقین، دوسرا توجہ۔ دو چیزیں شرط ہوتی ہیں، جو آدمی ان دو چیزوں کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھے گا، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں اللہ رب العزت ضرور اس کی مدد فرمائیں گے۔ وہ مالدار بھی ہوگا اور غنی بھی ہوگا، محتاجی بھی ختم ہوگی اور اس کے ذمہ قرضہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ، اپنی حرام کردہ چیزوں سے مجھے بچا کر اپنی حلال مال کے ساتھ مجھے کافی ہو جا، یعنی مجھے اتنا مال حلال عطا فرما جو میرے لیے کافی ہو، اور اپنے ماں سوا سے، آپ کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، اپنے محض فضل سے، کرم سے مجھے ان سب سے غنی کر دے، در در کی ٹھوکروں سے محفوظ فرما لے، اور مجھے عطا بھی اتنا کر کے میرے لیے وافی اور کافی ہو جائے۔ تو کتنی قیمتی دعا ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت ہمیں اس وظیفے کو یاد کرنے کی اور اپنی زندگیوں میں اس کو محفوظ کرنے کی اور آگے بھی دوسروں کو بتلانے کی، اپنے بچوں کو سکھلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور توجہ اور یقین سے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی تمام برکات ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔